میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کا بیان تعزیتی بیان ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو۔ موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اتفاقی بات ہے کہ اس میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک نے اس کو اپنے گلے سے لگانا ہے، ہر ایک نے اس کو عبور کرنا ہے، ہر ایک کو یہ صدمہ پہنچنا ہے، تو موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو زندگی دی ہے، دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی دو طرح کی ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، آخرت کی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کی زندگی ہمیں بظاہر خوشنما نظر آ رہی ہے، آخرت کی زندگی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے ہم دھوکہ کھا گئے ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو جہنم کی ہولناکیاں ہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ فرماتے ہیں بزرگوں نے سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ جنت کی کوئی ادنا سی نعمت، جنت کی کوئی بھی ادنا سی نعمت جو کہ ایک ناخن کے برابر ہو، ناخن کاٹتے ہیں ہم اتنی سی کیوں نہ ہو، وہ اگر دنیا میں آ جائے، وہ دنیا میں پھیلا دی جائے، دنیا میں پھینک دی جائے، دنیا میں رکھ دی جائے تو سارا جہاں اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی جستجو کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور ہمیں ترغیب بھی دلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور جہنم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دو زندگیاں ہیں، ایک ہماری یہ دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کی مثال کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں سے ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی اٹھا لے، پانی لے لے، تو یہ جو پانی اس نے نکالا ہے سمندر میں سے، ایک قطرہ پانی کا جو اس نے اٹھایا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اس کا اختتام ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اس کا ختم ہونے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہاں دنیاوی زندگی جو کہ ہماری 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ 70 سال، اس کے لیے تو ہم تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم بھاگتے ہیں، اس کے لیے تو ہم جستجو کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم راتوں کو جاگتے ہیں، اس کے لیے تو اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کا ہمارا اصلی گھر ہے وہاں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، وہاں کے لیے ہم سوچ بچار نہیں کر رہے، وہاں کے لیے ہم مشورے نہیں کر رہے، وہاں کے لیے ہم تگ و دو نہیں کر رہے، وہاں کی ہم جستجو نہیں کر رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی اسی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی ہے، وہ کوئی دکاندار ہو، کوئی سیل مین ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی تاجر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹیچر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی مولوی حضرات ہو، قراء اکرام ہو، علماء اکرام ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندہ اس جستجو میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا معیار بتا دیا۔ اب ہم جستجو میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں، اچھے سے اچھا کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں، اپنی نوکری ڈھونڈتے ہیں اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں، پیسہ کماتے ہیں اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں، ذمہ دارا کرتے ہیں اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار جو ہمیں بتایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں وہ چاہے صدر ہو، وزیر ہو، MNA ہو، MP ہو، صدارت کے عہدے سے لے کر جتنے بڑے عہدے ہیں، وزیر اعظم کا عہدہ ہی کیوں نہ اس کے پاس ہو، لیکن کامیاب وہ تب مانا جائے گا جب فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پر پورا اترے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ پر پورا اترے گا۔ کیونکہ اللہ کے ہاں یہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا، دنیاوی عہدوں کا مل جانا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے ذہنوں میں تو یہ خاکہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ خاکہ درست نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کا معیار درست نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی معیار چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے وہی چلے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب اللہ کے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم والا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو جنت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں انہی دو گروہوں کے بارے میں یوں فرمایا، اولئک اصحاب الجنہ واولئک اصحاب النار، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی سجین، کہ نیک لوگ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، لفی نعیم، وہ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، علیین میں ہوں گے، وان الفجار لفی سجین، اور برے لوگ، فجار، فساق لوگ سجین میں ہوں گے، سجین جہنم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا قرآن پاک کے اندر کہ نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں تو چلتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں سود اور تجارت برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھنے والا اور بستر پر رات گزارنے والا دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بدکاری کرنے والا اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں شراب اور شربت برابر نہیں ہے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ انجام، علیحدہ علیحدہ ٹھکانہ رکھا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہی دو گروہوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اولئک حزب اللہ وَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، کہ ایک اللہ والا گروہ ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک رحمان کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کامیاب شخص وہ ہے جو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں چاہے وہ غربت کی زندگی کیوں نہ گزار گیا ہو، دنیا میں چاہے وہ دال روٹی پہ گزارا کیوں نہ کر گیا ہو، دنیا میں چاہے اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ ہو، دنیا میں چاہے اس کے پاس جوتا ہی پہننے کے لیے کیوں نہ ہو، دنیا میں چاہے وہ مفلسی کی زندگی گزار گیا ہو، دنیا میں چاہے وہ فاقوں پر زندگی گزار گیا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا معیار دیا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکایات یا قصے کہانیاں نہیں ہمیں سنائی قرآن پاک۔ وہاں کا جو منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز میں بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے وہ خوشی سے نعرہ لگائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس کا حساب کتاب آسان ہوگا،
اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل کے پاس لوٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ، ظہر کہتے ہیں پشت کو، کہ پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیچھے سے پکڑایا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، ارے موت تو کہاں چلے گی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، موت کو پکارے گا، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، میں مر کیوں نہیں جاتا؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ قرآن ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ تو دن ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس دن کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں بڑا وفادار ہوں، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، میں بہت با وفا ہوں، لیکن وہ منظر ہی ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، والدین بھی بھاگیں گے ایک دوسرے سے، والدہ بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ تو وہاں دوست کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ارے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس دن کے لیے ہم کچھ کر لیں، کچھ اعمال تیار کر لیں۔ وہاں کی کرنسی یہ نوٹ نہیں ہے، یہ ڈالر نہیں ہے، وہاں کی کرنسی محمدی ہونا ہے، وہاں کی کرنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی ہماری بن جائے تو پھر ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بڑی کامیابی دوں گا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ناکام کون ہے؟ وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یہ ناکام ہے۔ نافرمانی معصیت میں پڑے گا، یعص اللہ ہے، معصیت کی زندگی گزارے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا، اللہ و لعب کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کھلی گمراہی میں ہے وہ کون ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیکوکاری کو زندگی گزارے گا اس کے لیے انعام بھی رکھا ہے۔ کیا خوبصورت انعام رکھا اللہ تعالیٰ نے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو مرد اور عورت، کوئی بھی مرد اور عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے کوئی بھی مرد اور عورت، من عمل صالحا نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ مومن ہوگا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے طیب حیات عطا کروں گا، پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، خوشگوار زندگی عطا کروں گا، اس کی زندگی کے اندر برکت رکھ دوں گا۔ پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جس کو آرام اور سکون سے اچھا رزق مل گیا پاکیزہ زندگی ہے، جس کو فرما بردار اولاد مل گئی پاکیزہ زندگی ہے، جس کو بیماریوں سے چھٹکارا مل گیا پاکیزہ زندگی ہے، جس کی بیٹیوں کا بیٹوں کا اچھا رشتہ مل گیا پاکیزہ زندگی ہے، جس کا کاروبار گزارے کے مطابق حلال چل رہا ہے پاکیزہ زندگی ہے، جو بہت ساری بیماریوں سے بچ گیا پاکیزہ زندگی ہے، جس کو اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہیں مل رہا پاکیزہ زندگی ہے، جس کے شاگرد فرما بردار ہیں پاکیزہ زندگی ہے، اور جس کے متاحت اس کے آگے اکڑتے ہیں، جس کے شاگرد اس کے آگے بکواسات کرتے ہیں، جس کی اولاد نافرمان ہے، جس کو مقدر کا رزق نصیب نہیں ہے، حلال رزق نصیب نہیں ہے، حرام کماتا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، جو سود پہ کاروبار کر رہا ہے، جو ڈنڈی مار رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے، یہ معصیت والی زندگی ہے۔
اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن پاک میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا، میں نے جو اب تک آیات پیش کی ہیں تمام جوڑا جوڑا پیش کی. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو پاکیزہ زندگی کس کے لیے ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو نیک عمل کرے گا اور مومن ہوگا اس کے لیے ہم نے پاکیزہ زندگی رکھی ہے، اور جو نیکوکاری کی زندگی نہیں گزارے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آئے گا، ٹھیک ٹھاک پڑا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، صحت مند ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا. من اعرض عن ذکری، ڈرامے کو ترجیح دے گا، فلم کو ترجیح دے گا، ٹی وی کو ترجیح دے گا، گاہک کو ترجیح دے گا. من اعرض عن ذکری، اپنی دکان کے نقصان سے بچنے کو ترجیح دے گا، کھیتی باڑی کو ترجیح دے گا، فصل کو ترجیح دے گا، پانی لگانے کو ترجیح دے گا، اپنی فیکٹری کو ترجیح دے گا، اپنے کاروبار کو ترجیح دے گا، اپنے عہدے کو ترجیح دے گا، اپنے دوستوں کی محفل کو ترجیح دے گا، اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دے گا. اللہ کی آواز، مسجد کے مؤذن کی آواز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار اس کے کانوں میں پڑے گی، وہ بستر کو نہیں چھوڑے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اس کے کانوں میں آواز پڑے گی، وہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑے گا. من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، بھاگے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے زندگی اس کی تنگ کر دوں گا. فإن له ضنکا، مولانا زاہد صاحب بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں عربی تو سمجھنے والے جا. ضنکا کسی کو جکڑ دینا کسی چیز میں، جیسے پنجرے میں بند کر کے اوپر سے پنجرے کو بھیج دیا جاتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ضنکا، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، اس کے لیے معیشت تنگ کر دوں گا، اس کا روزگار تنگ کر دوں گا، اس کا جینا حرام کر دوں گا. کس کا؟ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہر ایک کا نہیں، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی. اور کل قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. حالانکہ وہ تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھوں والا تھا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری آیات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے. ہر ایک کو پتا ہے یہاں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ابھی والد بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا جا رہا ہے، دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا جا رہا ہے. آنے کی تو دنیا میں ترتیب ہے کہ دادا جان پہلے آئیں گے، والد صاحب آئیں گے، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آج چودھری صاحب کا جنازہ اٹھا، ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی سفر پہ روانہ ہونے والے ہو، آپ نے بھی اسی منزل کی طرف آنا ہے، آپ نے بھی اسی گھاٹی کو عبور کرنا ہے. اگر ہم نے نیک اعمال کر کے آخرت کے لیے کچھ کر لیا، الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ چودھری صاحب کے جانے کے بعد ان کا یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دی. اب میری اور آپ کی بات ہو تو ہم تو جھٹلا سکتے ہیں کہ فلاں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں میرا گھر بنائے گا میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دوں. اب آپ بتائیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں تو کیا وہ اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، ضرور ملے گا. ہمیں اللہ سے قوی امید ہے کہ الحمدللہ چودھری صاحب جو پودا لگا گئے ہیں اس کا پھل ان کو ضرور ملے گا. جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں ان کے محل تیار ہیں. اس حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक है, सच है। मगर हमें तो अफसोस इस बात का होता है कि चौधरी साहब के नेक मंसूबाजात अभी तक बहुत सारे थे जिनका जिक्र वक्तन फवक्तन करते रहते थे, एक कुड़न और दर्द रखते थे वो दीन के बारे में, दीन के मिटने का दर्द था उनके दिल के अंदर। अल्लाह ताला ने ये दर्द भी किसी किसी को नसीब किया होता है, हर एक के बस की बात नहीं है। मुझे और आपको तो फिक्र होती है, हमारी दुनिया का कोई भी नुकसान हो जाए, एक आदमी शापर में चीनी लेकर जा रहा हो, नीचे से छोटा सा सुराख हो, हम उसको भागकर आवाज देकर बताते हैं कि आपकी चीनी नीचे गिर रही है, आपके चावल गिर रहे हैं। हमें इस नुकसान का तो एहसास होता है मुझे और आपको, लेकिन ये नुकसान जो हम कर रहे हैं आखिरत को भुलाकर, जो कर रहे हैं आखिरत की तैयारी को छोड़कर, जो कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत को छोड़कर, उस नुकसान की हमें फिक्र ही कोई नहीं। हम एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आपकी चीनी गिर रही है, आपका नुकसान हो रहा है। काश कि हमें इसका भी इदराक हो जाए, ये नुकसान भी नसीब हो जाए कि जो चौधरी साहब के दिल में दर्द था, फिक्र थी उम्मत की, और अपने गांव के हवाले से बड़ा जिक्र किया करते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि गांव के अंदर एक बड़ा मदरसा हो, इस्लामी तालीम दी जाए बच्चों को, और बच्चे हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने। अब उनके जाने के बाद मेरी और आपकी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस लगाए हुए पौधे को मजीद परवान चढ़ाएं। अगर हम इसको परवान चढ़ाएंगे तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। जाने के बाद एक शेर गोशे गुजार करता हूं, बाग बाकी है बागबान ना रहा, बाग बाकी है बागबान ना रहा, अपने फलों का अपने फूलों का निगहबान ना रहा, जारी रहेगा ये कारवां तो मगर हाय वो मीरे कारवां ना रहा। आज जुमे के अंदर जब आकर यहाँ बैठा हूँ, पहले अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले चौधरी साहब यहाँ आकर कुर्सी पर बैठ जाते थे। कोई आता था या नहीं आता था, वो सबसे पहले पहुंच जाते थे। उनका ये पहले आना, उनका ये जज्बा और उनका ये शौक, दीन के साथ मोहब्बत, ये उनकी निजात का जरिया है। और हमें अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश फरमा दी होगी, यकीनन फरमा दी होगी। लेकिन हमारे सर से उनकी शफकत का साया उठ गया। जो हमारे साथ उनकी मोहब्बत थी, वल्लाह मिंबर पर बैठा हूं, अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी थी। आपको अंदाजा होगा जो थोड़े बहुत इदारों के साथ मुंसलिक हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, कोई छोटा मोटा स्कूल या मदरसा या कोई भी इदारा चलाना हो, कोई फैक्ट्री चलानी हो, कैसे कैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, और फिर क्या क्या जुजियात और क्या क्या तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। मैंने जब भी उनसे मशवरा किया, कहने लगे कि अच्छा अच्छा काम है ना, तो आप बगैर पूछे कर लो। मौलाना जाहिद साहब मेरे साथ थे, कल भी बात कर रहे थे। हमने बच्चों के बारे में पूछा कि हम बच्चों का ट्रिप लेके जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। और फिर जो भी हम मशवरा करते हैं उसका जो नुकसान वाला पहलू होता था, जो जिम्मेदारी वाला पहलू होता था, किसी तरफ से उसका खदशे वाला पहलू होता था, उसको अपने सर ले लेते थे। अल्लाह अकबर। हमें फारिग कर देते थे कि आप जाओ, बेफिक्र होके जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ये जज्बा दिया था, ये सलाहियत दी थी, तो आज हमारे सर से वो साया शफकत उठ गया है। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। ये किसी किसी को तड़प नसीब होती है दूसरों का ख्याल करना। मैं मानता हूं आप किसी के काम आ जाए दुनिया में, ये भी नेकी है। आप किसी की हेल्प कर दें, ये भी नेकी है। किसी के लिए राशन का इंतजाम कर दें, ये भी नेकी है। किसी के लिए साए का इंतजाम कर दें, ये भी नेकी है। किसी के लिए पानी का इंतजाम कर दें, ये भी नेकी है। इससे बड़ी नेकी ये है कि आप उसकी आखिरत की फिक्र करें। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है उसकी फिक्र करना ये सबसे बड़ी नेकी है। वो हमारी सबकी, मेरी और आपकी सबकी आखिरत की जिंदगी की फिक्र किया करते थे। तो उनके जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहब मौजूद हैं, कारी रियाज साहब बैठे हैं, इनके सर पर जिम्मेदारी आती है। उनके बेटे हैं भाई खलील साहब, भाई शकील साहब, मौलाना जाहिद साहब, हमारी मस्जिद के जितने नमाजी हैं ये सारे उनके लवाहिकीन में हैं, ये हमारी इंतजामिया में है। तो आपकी भी मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है हम इदारे को भरपूर अंदाज में चलाएं,
اس مسجد کو, اس مدرسے کو کامیاب بنائیں. ہر ممکن کوشش کریں اس کو کامیاب بنانے کی, تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے.